بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں نے زنا کیا تھا جس سے میرے ہاں بچہ پیدا ہوا، پھر میں نے اس بچے کو قتل کر ڈالا۔ میں نے کہا نہیں، تم نے دو بڑے گناہ کیے ہیں، اس لیے نہ تو تمہاری آنکھ کبھی ٹھنڈی ہو اور نہ تجھے شرافت و کرامت حاصل ہو۔ اس پر وہ عورت افسوس کرتی ہوئی اٹھ کر چلی گئی۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی اور اس عورت نے جو کچھ کہا تھا اور میں نے اسے جو جواب دیا تھا وہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اسے برا جواب دیا، کیا تم یہ آیت نہیں پڑھتے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، کہ جس کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کی پرستش نہیں کرتے اور جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اس کو قتل نہیں کرتے، ہاں مگر حق پر، اور وہ زنا نہیں کرتے، اور جو شخص ایسے کام کرے گا تو اسے سزا ملے گی کہ قیامت کے روز اس کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کر رہے گا۔ مگر جو شرک اور معاصی سے توبہ کر لے اور ایمان بھی لے آوے اور نیک کام کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گزشتہ گناہوں کی جگہ نیکیاں عنایت فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ پھر میں نے یہ آیت اس عورت کو پڑھ کر سنائی۔ اس نے کہا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری خلاصی کی صورت بنا دی۔ ابن جریر کی ایک روایت میں ہے کہ وہ افسوس کرتے ہوئے ان کے پاس سے چلی گئی اور وہ کہہ رہی تھی، ہائے افسوس، کیا یہ حسن جہنم کے لیے کیا گیا ہے؟ اس روایت میں آگے یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور انہوں نے مدینے کے تمام محلوں اور گھروں میں اس عورت کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ اسے بہت ڈھونڈا لیکن وہ عورت کہیں نہ ملی۔ اگلی رات کو وہ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بتا دیا۔ وہ فوراً سجدے میں گر گئی اور کہنے لگی، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے لیے خلاصی بنا دی اور جو گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا تھا اس سے توبہ کا راستہ بنا دیا، اور اس عورت نے اپنی ایک باندی اور اس کی بیٹی آزاد کی اور اللہ کے سامنے سچی توبہ کی۔ ناظرین، آیت کے آخری حصے میں توبہ کے بارے میں بتایا گیا کہ جو اللہ کے ہاں اللہ کے حضور توبہ کر لے اپنے گناہوں سے تو اللہ اس کو گناہوں کی جگہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کے بارے میں قرآن پاک کے اندر جگہ بہ جگہ اور احادیث کے اندر بھی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو مگر جس کو میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا۔ تم سب محتاج ہو مگر جس کو میں نواز دوں، تم مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں نواز دوں گا۔ تم سب گناہ گار ہو مگر جس کو میں محفوظ رکھوں۔ بس تم میں سے جو آدمی اس بات پر یقین رکھے کہ میں گناہوں کو معاف کرنے پر قدرت رکھتا ہوں اور مجھ سے معافی طلب کرے تو میں اس کو معاف کروں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ اگر تمہارے اگلے پچھلے زندہ، فوت شدہ، جوان اور بوڑھے میرے بندوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر تمہارے زندہ، فوت شدہ، جوان اور بوڑھے میرے بندوں میں سے سب سے زیادہ بدبخت ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی کمی نہ ہوگی، اور اگر تمہارے اگلے پچھلے زندہ، فوت شدہ، جوان اور بوڑھے ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائیں اور تم میں سے ہر آدمی اپنی اپنی انتہائی آرزو کا سوال کرے اور میں تم میں سے ہر سوال کرنے والے کے سوال کو پورا کروں تو اس سے میری بادشاہت میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جس قدر کہ تم میں سے ایک آدمی سمندر کے قریب سے گزرے اور اس میں سوئی ڈبوئے پھر اس کو نکال لے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سخی ہوں، بزرگی اور کرم والا ہوں، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، میرا عطا کرنا کلمہ کن ہو جا سے ہے اور میرا عذاب بھی کلمہ کن سے ہے۔ میں جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں کن کہتا ہوں تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو اس توبہ کرنے والے پر اس آدمی سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو جنگل میں سواری پر جائے، آرام کے لیے سو جائے، اس دوران سواری کہیں اور چلی جائے جس پر اس کا کھانا اور پانی ہو، وہ جب بیدار ہو تو اپنی سواری کو نہ پائے اور مایوس ہو کر ایک درخت کے سائے میں لیٹ جائے جس وقت اس سواری سے مایوس ہو کر لیٹا ہوا ہو، پھر اچانک سواری اس کے پاس واپس آ جائے اور وہ اس کی لگام پکڑے اور خوشی کی شدت سے یہ کہے اے اللہ آپ میرے بندے ہیں، میں آپ کا رب ہوں، یعنی شدت مسرت کی وجہ سے الفاظ الٹ جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اے آدم کے بیٹے جب تک تم مجھ سے دعا کرتے رہو گے اور مجھ سے امیدیں وابستہ رکھو گے میں تم کو معاف کرتا رہوں گا، جو گناہ بھی تم نے کیے ہوں گے اور مجھے کچھ پرواہ نہیں تم نے کتنے گناہ کیے، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم مجھ سے معافی طلب کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں، اے آدم کے بیٹے اگر تم زمین کے برابر گناہوں کے ساتھ مجھ سے ملاقات کرو لیکن جب تیری مجھ سے ملاقات ہو تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو میں تیرے پاس ان گناہوں کے برابر بخشش کے ساتھ آؤں گا۔ ناظرین اللہ ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آج کا پیغام اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن بھی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔